آج ایک اور گستاخ دنیا سے جا چکا ہے کہ جس نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کی، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور کہلواتا تھا، اور یہی کہتا تھا کہ میں ہی حقیقت میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو ہمیشہ احادیث مبارکہ کا انکار کرتا ہوا نظر آتا تھا، قرآنی آیات کا جس نے انکار کیا، اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا رہا، اسلام کے طور طریقوں کو غلط بتاتا رہا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا رہا۔ میرے عزیزو، آج وہ گستاخ بھی دنیا سے جا چکا ہے کہ جس نے ہمیشہ ہندوستان کے اندر آگ لگانے کی کوشش کی، ہندوستان میں ہندو مسلم کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی، وہ شیطان بھی دنیا سے جا چکا ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان میں جس کا انتقال ہوتا ہے وہ شخص سیدھا جنت میں جاتا ہے، اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرماتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، جہنم کے دروازے کھولے گئے، تو جو شخص حقیقت میں جہنم میں جانے کا حقدار تھا، اس کا ہر ایک عمل اس کو جہنم میں لے جانے والا تھا، وہ نارے جہنم میں جلنے والا تھا۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا، وہ شخص بھی دنیا سے چلا جاتا ہے جو ہمیشہ اسلام کو غلط بتاتا ہوا نظر آتا تھا، ہمیشہ مسلمانوں کے بارے میں غلط جملے نکالتا تھا، ہمیشہ وہ گستاخیاں کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ آج یہی ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی اور مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر تھوڑا سا علم حاصل کر لینا، تھوڑی ایجوکیشن، دنیاوی تعلیم ان کے پاس میں آ جائے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہیں گے وہی اس بات سچ ہوگی، ہم جو بتائیں گے وہی سچائی ہوگی، ہم جو کہیں گے اسی کو مانا جائے گا، کیونکہ ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم صحیح بات کو جانتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، چند دنیاوی کتابیں پڑھنے کے بعد میں بڑا اسلامک اسکولر نہیں بن جاتا ہے، اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے والا نہیں بن جاتا ہے، بلکہ یاد رکھنا میرے عزیزو، حقیقت میں وہی اسلام کے بارے میں جانتا ہے، وہی مذہب اسلام کو پہچانتا ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھا ہے۔ تو اس جیسے منافق گستاخ نہ جانے کتنے آئے دنیا کے اندر کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی بتاتے رہے، لیکن مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں کرواتے رہے اور مسلمانوں کی برائیاں کرتے رہے، مسلمانوں کے طور طریقوں کو غلط بتاتے رہے، کبھی نماز کا انکار کر دیا، کبھی زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کبھی روزوں کا انکار کر دیا۔ میرے عزیزو، یہی عیاش لوگ جو کھلم کھلا شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو زنا کاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو حرام کاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار بتاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں دن وہ بھی آئے گا ہماری زندگی میں کہ ہمارا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، ہمیں کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہوگا، ہمیں کوئی جاننے والا تک نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگوں کو بڑا افسوس ہو رہا ہے اس شیطان کی موت پر، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ مسلمان بھی اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، اس نے کھلم کھلا کفر کیا ہے اور ہمیشہ یہ مسلمانوں کے بجائے غیروں کی حمایت کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ اس سے انسان کی موت پر کیا افسوس کرنا، اس کے زندہ رہنے سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں تھا، صرف نام کا مسلمان تھا۔ طارق فتح نے بڑا نقصان پہنچایا ہے اسلام کو، من گھڑت الٹی سیدھی باتیں کرنے کے بعد میں اس نے لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے، ہمیشہ لوگوں کو بھڑکاتا رہا اور عیاشی کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارتا رہا۔ تو اگر ایجوکیشن آپ کے پاس ہے، تعلیم آپ کے پاس ہے، عہدہ ترقی آپ کے پاس ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ بس ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے میرے عزیزو۔ بات الگ ہے کہ رب کریم کی طرف سے آپ کو چھوٹ مل جاتی ہے، جو ظالم ہوا کرتے ہیں، ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو چھوٹ مل جایا کرتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب ظالموں کی پکڑ ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا والوں کے لیے عبرت کے نشان بن جاتے ہیں۔ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیا، آپ نے کسی کی گردن کو کاٹ دیا، آپ نے کسی کو گولی مار دی، آپ نے کسی کی زمین کو ہتھیا لیا۔ میرے عزیزو، ظلم وہ بھی ہوا کرتا ہے کہ آپ کی زبان سے ایسے جملے نکلے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچی ہے، یہ بھی ظلم سے کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں، سب کچھ اپنا دنیا کو ہی سمجھ لیتے ہیں کہ بس تھوڑی سی واہوائی ہمیں مل جائے۔ کچھ غیر مسلموں کو بڑا افسوس ہے طارق فتح کی موت کا،
کیونکہ ان کی حمایت میں وہ بات کیا کرتا تھا، ہمیشہ انہی کی باتوں کو سچ بتایا کرتا تھا۔ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، جتنے بھی تاریخ کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی بتاتے رہے، اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے رہے، اور یہ کیسے مسلمان تھے؟ بس یہ اپنے دل و دماغ کے حساب سے اسلام کو مانتے تھے کہ ہماری طبیعت جیسی کرے گی ہم اسلام کو ایسا مانیں گے۔ اگر ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے تو ہم نماز کا انکار کر دیں گے، اگر ہمیں روزے نہیں رکھنے ہیں روزوں کا انکار کر دیں گے، زکوٰۃ نہیں دینی ہے اس کا انکار کر دیں گے۔ یعنی اسلام کے اندر جو بھی چیزیں فرض کی گئی ہیں اگر ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے معاذ اللہ رب العالمین تو ہم اس چیز کا انکار کر دیں گے۔ تو تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، ایسے لوگوں سے تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ تسلیمہ نسرین بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی۔ میرے عزیزوں، نہ جانے کتنے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جنہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالتے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں ان لوگوں نے غلط جملے نکالے، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا، آخری ایام آئے، آخری لمحات آئے، کتوں سے بدتر انہوں نے زندگی گزاری اور بھیانک موت کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ کب تک بچو گے؟ ظلم کرتے رہو گے، اپنی زبان کے ذریعے فتنے پھیلاتے رہو گے، آپس میں لوگوں کو لڑواتے رہو گے، لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ تو بولنے کے قابل نہیں ہوگا، تو چلنے کے قابل نہیں ہوگا، تو اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ موت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا، موت تو سب کو آنی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دولت آ جائے، عزت آ جائے، شہرت مل جائے، ترقی مل جائے، کامیابی مل جائے، کتنے بھی اوپر چلے جاؤ، میرے عزیزوں اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، دین کے بارے میں غلط باتیں نہ کرو۔ آج ذرا سی دولت آ جاتی ہے، لوگ اسلام کے بارے میں، مذہب اسلام کے بارے میں، اسلامک اسکالرز کے بارے میں غلط جملے نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مولوی اپنی طرف سے ساری باتیں بتاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تم دولت کی بنیاد پر ایسا کہتے ہو، ایجوکیشن کی بنیاد پر ایسا کہتے ہو، دنیاوی تعلیم تم نے حاصل کر لی تو تم اس طریقے کے جملے نکال رہے ہو۔ یاد رکھنا، تمہارے کہنے سے قرآن نہیں بدل جائے گا، تمہارے کہنے سے احادیث مبارکہ نہیں بدل جائے گی، بلکہ اگر تم اس طریقے کی باتیں کر رہے ہو تو تم اپنا ایمان خراب کر رہے ہو۔ جس طریقے سے طارق فتح نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر زندگی گزاری، لیکن وہ اسلام سے کوسوں دور رہا، دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ ایک وقت مقرر ہے نا، ایک وقت مقرر ہے نا میرے عزیزو، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ کب تک آپ اس طریقے کی باتیں کریں گے؟ موت کو یاد کرتے رہیں۔ جب آپ موت کو یاد کریں گے، دنیا کے تمام فتنوں سے دور رہیں گے، دنیا کے تمام گناہوں سے دور رہیں گے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھائیں گے۔ تو میرے عزیزو، کبھی کسی کی شان میں، کسی صحابی کی شان میں، اللہ کے رسول کی شان میں، اللہ کی ذات کے بارے میں غلط جملے نہیں نکالو گے۔ ساری چیزیں تمہیں فتنے میں مبتلا کرتی ہیں۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا غلط بات نہیں ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرو، لیکن ایسی نہ کرو کہ جو تمہیں دین سے دور کر دے، جو تمہیں اسلام سے دور کر دے، جو اپنے مذہب سے دور کر دے، جو تمہیں مذہب کا گستاخ بنا دے۔ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے رہو، لیکن دین کی تعلیم بھی حاصل کرو، کم سے کم اتنی تو حاصل کرو تم اپنے ایمان کو بچا سکو۔